میں وہ حدیث وہ ہے کہ جس میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ عنقریب تم اور رومی آپس میں صلح کرو گے اور اپنی پشت پر موجود ایک طاقت کے خلاف لڑو گے اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں فتح یاب کرے گا. جب تمہیں فتح حاصل ہو چکی ہوگی، جشن منا رہے ہوگے کسی جگہ پہ، تو کوئی رومی جو ہے وہ صلیب اٹھا کر صلیب کی فتح کا نعرہ لگائے گا. اس پر ایک مسلمان غصے میں آ کر اسے قتل کر دے گا، جس پر رومی اپنی صلح توڑ دیں گے اور تمہارے خلاف جنگ کریں گے اور 80 جھنڈوں تلے تمہارے خلاف اپنی فوج لے کے آئیں گے. ہر جھنڈے کے تلے 12,000 کا لشکر ہوگا. یہ کوئی 9,60,000 کی فوج کے ساتھ حملہ آور ہوں گے. تو سب سے پہلے تو اس کا انطباق کیا گیا تھا روس کے خلاف افغانستان میں جو جہاد ہوا. پھر ایک وقت آیا کہ اس کا انطباق کیا گیا جو عراق کے خلاف سعودی عرب اور صدام کے خلاف پہلی جنگ ہوئی تھی. لیکن اب جو نقشہ بن رہا ہے ذرا اس کو ذہن میں رکھیں کہ ایک طرف نیٹو اور امریکہ ہے، ہم رومی ان کو مان لیں. دوسری طرف مصیبت پڑی ہوئی ہے سعودی عرب کو، جو ایران کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے. تیسری طرف یہ جو بشار الاسد ہے، شام، عراق، ایران، اور ان کی پشت پر نہیں بلکہ اب تو ان کے ساتھ مطلب بازو کے ساتھ بازو ملا کے کھڑا ہو گیا روس. ٹھیک ہے، یہ اب ایک بڑی طاقت بن گئی ہے جی. اور صدام اتنی بڑی طاقت نہیں تھی، اور اتنی بڑی طاقت ظاہر ہے کہ اتنی وہ صدام کی پوزیشن ہی نہیں تھی اتنی جو اب طاقت. ایران، اس کے ساتھ شام، پھر اس کے ساتھ جو حزب اللہ، عراق، اور ادھر رشیا. اور رشیا جس طرح ابھی جاگا ہے اچانک، اس ساری چیز کو ذہن میں رکھیں، یہ ایک بڑی طاقت بن گئی ہے اور عربوں کے لیے اور سعودینز کے لیے ایک واقعی ایک خطرہ پیدا ہو گیا. اب ان کے لیے یہ ممکن نہیں رہا تھا کہ وہ اکیلے اپنا دفاع کر سکیں، تو انہیں اب صلح کرنی ہوگی رومیوں کے ساتھ. فرانس بھی آئے گا مدد کو، اور نیٹو بھی آئے گا، اور امریکہ بھی آئے گا. ادھر 34 مسلمان ملک بھی ساتھ شامل کر لیے. یہ 2-3 دن پہلے ہی بلاگ بنائے. تو یہ گویا تمہاری اور رومیوں کی صلح ہو جائے گی، اور یہ نجد اور مکہ مدینہ حرمین شریفین، تحفظ حرمین شریفین کے نام پر یہ ایک طرف ہو گئے مسلمان اور رومی، اور اس بڑی طاقت کے خلاف ان کی جنگ ہوگی. اور اگر یہ اسی پر واقعی منطبق ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی طاقت پھر شکست خوردہ ہوگی. یعنی آپ اس حدیث میں جو عقب کا دشمن ہے، آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران، شام، عراق اور روس، اور اس میں کچھ اور بھی شامل ہو سکتے ہیں. ویسے تو ہم نے معاہدہ تو کر لیا 34 ملکوں میں شامل ہونے کا، لیکن ہمارے معاہدے آپ کو پتہ ہے قرآن و حدیث تھوڑی ہوتے ہیں. پتہ نہیں کل ہم کیا سٹانس لے لیں، کیونکہ یہاں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اور بڑے مؤثر طبقات ہیں ہمارے ہاں کہ جو چاہیں گے کہ ہم اس 4 والے بلاک میں شامل ہوں. تو ہم کیا کریں گے؟ دوگلی پالیسی کریں گے، ڈبل گیم کریں گے یا کسی ایک طرف ہوں گے؟ ابھی ہم اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی سعودی بلاک ہے وہ ایک طرف مسلمانوں کا اور ساتھ ان کے عیسائی، یہ اس پشت کی طاقت کے خلاف یہ چیز بنے، اور پھر اس کے بعد ان کی آپس میں پھوٹ پڑے. اور اس پھوٹ کے نتیجے میں جو جنگیں ہوں گی، جو وہ 9,60,000 فوج لے کے 80 جھنڈے لے کے آئیں گے. اب نیٹو کی کیا تعداد ہو گئی ہے؟ 67 ہے غالباً. تو بس 12-13 اور شامل ہو کے 80 ہو جائیں گے. تو اس جنگ کے موقع پر کہیں درمیان میں حضرت مہدی کا ظہور ہے. اچھا جی. اور یہ سارا سینیریو جتنا ہے خالد صاحب، یہ جو پہلے یہ جو نیٹو پلس جو عرب کنٹریز کا جو بلاک بنا ہے، ابھی یہ جو 34 ملکوں میں بنا ہے، یہ ہو گیا، ان کا الائنس ہو گیا، ورسز وہ جو دوسرا رشیا، ایران، شام والا بلاک ہے، یہ بھی تھرڈ ورلڈ وار میں کاؤنٹ ہوگا. اور وہ جو پھر آپس میں ان کے آپس میں پھوٹ پڑ جائے گی، اس میں بھی یہ وہ بھی تھرڈ ورلڈ وار کا ہی پارٹ ہوگا. اصل میں دیکھیں، اس میں جب ورلڈ وار ہے تو پہلی ورلڈ وار 1914 میں شروع ہو کے کب جا کے ختم ہوئی؟ 19 میں. تو 5 سال چلی جی. اور دوسری 39 سے 45 تک 6 سال چلی. جی. تو میں 7 سال ہی بتا رہا ہوں، کوئی بہت زیادہ مدت تو نہیں بتایا. اچھا خالد صاحب، اس میں جو انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ جو آپ نے کی ابھی، وہ یہ کہا عقب کا دشمن، آپ نے کہا کہ یہ ہے آپ کی رائے میں. چلیں، یہ عقب کے دشمن کو تو
شکست دینا نسبتاً آسان ہوگا کہ امریکہ ظاہر بات ہے ایک دوسری طرف ہے اور ساتھ یورپ بھی ہے، پورا نیٹو ہے، لیکن جب ان کی مسلمانوں سے امریکہ کا ایک بات بتا دوں، یہ ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ ساتھ ہوگا، کیونکہ امریکہ بہت بڑی طاقت ہے اور اس جنگ کو ورلڈ وار میں بدلنے کے لیے ممکن ہے کہ امریکہ کا قصہ تمام ہو جائے پہلے ہی، اچھا، یا کسی وجہ سے نیوٹرلائز ہو جائے، وہ کسی اپنی میں پڑ جائے اور اس میں نہ شریک ہو سکے، کیونکہ جب زیادہ طاقتور ملک ہوتا ہے تو وہ ایک کنٹرول وار کر سکتے ہیں، اسے کوئی زیادہ وہ ان کنٹرول نہیں ہوتی، وہ سب اپنے جسے کہتے ہیں نا وہ اپنی شرائط پہ بات لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن جب دو برابر کی طاقتیں ٹکراتی ہیں تو اس میں پھر معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کنٹرولڈ وار ہوتی ہے اور زیادہ ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ تو چونکہ اس جنگ کے بارے میں یہ خبریں ہیں کہ یہ بہت بڑی ہلاکتوں کی جنگ ہوگی، آرمگڈن، میں نے عیسائیوں کا آپ کو بتایا کہ وہ کیا کہتے ہیں، احادیث میں یہ ہے کہ جس کے 100 بیٹے ہوں گے 99 اس جنگ میں کام آ جائیں گے۔ نام اس کا تجویز کیا گیا الملحمۃ العظمیٰ، بہت بڑی کیمہ کرنے والی جنگ، بلڈوز کر دینے والی جنگ، یعنی یہ اعظم ہے، عظیم نہیں ہے، جنگ عظیم نہیں ہے، جنگ اعظم ہے۔ تو اس حوالے سے اس میں بہت زیادہ کچھ تو خون ہوگا، جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ زیادہ ان کنٹرولڈ ہوگی، یعنی دو برابر کی طاقتوں کے درمیان لڑی جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیوٹرلائز کر دیا جائے اسے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی پیچھے بیٹھ کے ان کو لڑائے اور خود بھی اسلحہ بیچے، ادھر بھی اسلحہ بیچے۔ ہاں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا مطلب ہے، اس میں اس کا کردار کم از کم کم نظر آتا ہے۔ یہ بھی ممکنات میں یہ بھی ہے کہ وہ خود بھی شامل کی ہو، باتیں، احتمالات اور امکانات کہ وہ خود بھی شامل ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، میں جو بات اصل میں سوال تھا میرا وہ یہ تھا کہ یہ ادھر جب رشیا اور ایران وغیرہ کا ایک مخالف نیٹو کھڑا ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ ویٹ ان کا زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اس بلاک کا جو عرب کنٹریز کا اور نیٹو کا الائنس ہے، لیکن جب ان میں پھوٹ پڑ جائے گی آپس میں، عرب ورسز، اور یہ مسلمان ہو گئے ایک طرف اور دوسری طرف جو ہو گئے یہ نیٹو والے ہو گئے، تو پھر تو مسلمان تو کوئی ہے کہ وقت ہی نہیں ہے ان کی، وہ کہاں مقابلہ کریں گے ان کا؟ تو اس وقت جو ہے یہ کیسے مطلب یہ ایکویشن کیسے بنے گی، صورتحال کیا ہوگی؟ بہت دلچسپ سوال ہے، فوری طور پہ تو شاید میرے جواب پر آپ کو بھی یقین نہ آئے لیکن یہ کہ امکان اس بات کا ہے کہ اس موقع پہ یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں۔ کون سے یہودی؟ اسرائیلی یہودی۔ اچھا، اس لیے کہ نیٹو اگر آتا ہے اس کے پیچھے پوپ ہے، تو پوپ بھی ہے اور امریکہ بھی ہے، اور تو مسئلہ یہ ہے کہ معبد بنانے پہ دونوں متفق تو ہیں، لیکن دونوں اس کے متولی ہونے کے دعوے دار بھی ہیں، یہودی اور عیسائی، یہودی اور عیسائی۔ صحیح، عیسائی کہیں گے ہمارا ہے، یہودی کہیں گے ہمارا ہے۔ تو عیسائیوں کو خود اس چیز کی سمجھ ہو یا نہ ہو، بہرحال یہودی تو ذرا آگے دیکھنے والی قوم ہے، تو یہودی نہیں چاہے گا کہ اس علاقے میں عیسائیوں کے قدم مضبوط ہوں کہ وہ کل اس کے لیے مصیبت بنے، لہذا وہ اس موقع پر کھل کر بھی ہو سکتا ہے اور اندر خانے بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی مدد کرے، اور یعنی حضرت مہدی کی مدد کرے، اور اسی طرح سے ان کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ عیسائیوں کو دھکیل کر قسطنطنیہ تک پہنچا دے۔ یہ مطلب ایک امکانات میں سے ہے، یہ بھی بات ہے۔ جی، امکانات میں نے دیکھیں، حدیث میں اگر ایک بات کہی گئی ہے کہ یوں ہوگا، حضرت مہدی استنبول تک علاقہ فتح کر لیں، آج آپ کو عیسائیوں کی طاقت کا اندازہ ہے، جی بالکل ایسے ہی، اور مسلمانوں کے وسائل کا بھی پتہ ہے۔ مطلب میرا سوال مثلا میں کیوریوسٹی بھی یہی تھی کہ یہ کیسے استنبول تک پہنچیں گے؟ تو مسلمانوں کو اسباب کی دنیا سے کہاں سے امکان ہے ایسی مدد ملنے کا کہ وہ عیسائیوں کو شکست دے سکیں؟ تو اور کوئی، یا تو آپ کہیں چائنا، جی، اور یا پھر اسرائیل۔ صحیح، اور وہ حدیث بھی ہے نا جیسے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں سے بھی اپنے کام لے لیتا اپنے ہے، دین کی جو ہے وہ کو تقویت کا سامان کروا لیتے ہیں۔ جی، وہ حضرت یوسف کی ہم نے مثال دی تھی، تو زلیخا نے جب الزام لگایا تھا تو شاہد من اہلہا، اسی کے گھر والوں میں سے ایک نے گواہی دی تھی نا۔ صحیح صحیح۔ سرکار صاحب، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ وہ دور ہے کہ جس میں یہ آپ نے منظر کشی کر دی جو کہ امام مہدی کے دور سے پہلے کی دور ٹائم، اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ امام مہدی کا جب دور آئے گا تو اس میں جو ہے وہ پھر کیا ڈیولپمنٹس ہوں، کیا ایکویشنز بنیں گی۔
امام مہدی جو ہیں ان کا آخری ہدف جو ہوگا وہ اصل میں وہ کلائمیکس تو وہاں ہونا ہے نا اصل میں. یہ تو ابھی ہم تک پہنچ جائے کہ جنگیں ہو رہی ہوں گی. جنگیں ہو رہی ہوں گی. ان جنگوں کے اینڈ پر کیا ہمیں ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے؟ دیکھیں یہ حدیث میں واضح کیا جیسے حدیث تو آپ نے ابھی بیان کی ٹھیک ہے کہ بھی وہ ہوگا کہ ہم دوبارہ خلافت آئے گی. اب اس حدیث کو ذہن میں رکھیں, ادھر مہدی آ گئے, یہ مجدد ہیں جی, یہ مجدد کامل ہیں جی. اچھا ایک چیز میں واضح کر دوں, ہمارے ہاں ہمارے بعض فلاسفہ میں جو متکلمین ان کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ابھی انسان کامل نے آنا ہے. اچھا, انسان کامل نے آنا ہے, اور یہ بات علامہ اقبال کے ہاں بھی موجود ہے. اچھا, ارتقا ہو رہا ہے نا جی. تو اس میں ایک زد پڑ جاتی ہے کہ ہماری نظر میں تو انسان کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کس انسان کامل نے آنا ہے؟ جی, وہ تو امتناع نظیر ہیں, اب ان کے مثال کوئی نہیں آ سکتا دنیا میں. جی. تو یہ کلیئر ہونا چاہیے. جی, یہ مجدد کامل ہیں, انسان کامل نہیں ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا. وہ کچھ گمراہ متصوفین کے ہاں کیا نظریات پائے جاتے ہیں, ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. بات یہ ہے کہ انسان کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی ہے کہ یہ مجددین اس کے بعد آتے رہیں, یہ کامل مجدد ہوں گے. صحیح, ان میں وہ سب مجددین کا کام آ کے جمع ہو جائے گا. جیسے انبیاء میں کامل ترین محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح مجددین میں کامل جو ہیں وہ ہوں گے حضرت مہدی. تو جب یہ آئیں گے تو ان کا تو ہدف واضح ہے, اعلاء کلمت اللہ, اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا. ان کی جنگیں بھی اس کے لیے ہوں گی, ان کا ساتھ دینا واجب ہے. وہ تو حدیث میں یہ ہے کہ تمہیں اگر برف کے پہاڑوں پر سے پھسل کے اترنا پڑے تو تب بھی اترو اور ان کے لشکر میں پہنچو. زمین کا سب سے بہترین لشکر وہ ہوگا جو ان کے ساتھ ہوگا. جی. تو ان کا مقصد تو وہ ہوگا, وہی خلافت کا قیام, خلافت علی منہاج النبوہ کا قیام, اور اس کے راستے کی جو رکاوٹ ہوگی مسلمانوں میں سے ہو یا عیسائیوں میں سے ہو, وہ اس کے ساتھ نبردآزما ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی دے گا. یہ 7 سال کی جنگیں ہیں, وہ ان کو دھکیل کر قسطنطنیہ یعنی استنبول پہنچا چکے. یہ ان کی فیزز ہیں, کوئی انیشل فیز میں جنگوں کی کوئی نیچر کیا ہوگی کہ امام مہدی کے شروع کے جو دور کی جنگیں ہوں گی اس میں کون سکسیسفل ہوگا, آخر میں کون ہوگا؟ یہ تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے نا کہ جب ان کا ظہور ہوگا تو ایک لشکر ان کے خلاف آئے گا شام سے. جی. یہ مدینے اور مکے کے درمیان ہوگا تو پورا لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا. تو یہ گویا ان کے ظہور کی خبر ہو جائے گی نا عالمی سطح پر. جو کوئی مکہ یعنی بیت اللہ کے اندر ہوگا وہ تو ہمیں نہیں معلوم ہوگا نا, وہ جہاں وہاں موجود ہے انہیں پتہ ہوگا کہ یہ کون شخص ہے. لیکن جب ایک لشکر اس کے قلعہ کما کرنے کے لیے شام سے چل کر مدینے سے گزر کر مکے کے راستے میں ہوگا تو دھسا دیا جائے گا. تو جن تک یہ حدیث پہنچی ہوئی ہے انہیں تو معلوم ہو جائے گا کہ مکے میں کون ہے. وگرنہ یہ کہ خبر تو یہ آئے گی نا کہ ہائی جیکروں نے بیت اللہ پہ قبضہ کر لیا ہے. تو ابتدائی طور پہ تو یہی کچھ گڑبڑ معاملہ رہے گا. تو یہ کلیئرٹی اس سے ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں. اور ایک غیبی ندا بھی ہے کہ وہ حدیث میں کوئی غیبی ندا بھی آئے گی کہ یہی مہدی ہیں. یہ مجھے نہیں معلوم, یہ ان لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے نا جو وہاں پہ موجود ہیں, پوری دنیا میں تو نہیں ہوگی. اب اس کے بعد حضرت مہدی کی پہلی لشکر کشی ہوگی شام کی طرف, اور یہ ان کی مٹبیڑ ہوگی عیسائی فوجوں کے ساتھ پھر وہاں پہ. اچھا. تو جن لوگوں کو عیسائی فوجی قبضہ کرنے کے لیے آئے ہوں گے ان کو چھڑانے کے لیے حضرت مہدی وہاں آئیں گے. نہیں, ایک گروہ ہوگا جو محصور ہوگا, ان کو عیسائیوں نے محصور کر کے رکھا ہوگا. عیسائی حضرت مہدی سے یہ بھی کہیں گے کہ جناب یہ ہمارا اور ان کا معاملہ ہے, آپ بیچ میں نہ آئیے. وہ کہیں گے نہیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں تو ہم تو ان کا دفاع کریں گے. یہاں سے پھر ان جو بھی صلیبی ہوں گے ان کی اور حضرت مہدی کی جنگ شروع ہوگی. تو اس کے مختلف فیزز ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ ایک معاملے میں ان کا 2/3 لشکر حضرت مہدی کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, کہ ایک مقام پر یہ بھی ہے کہ ان کا 1/3 لشکر جو ہے وہ ویسے تو نعرے شہید ہو جائے گا اور ایک بھاگ جائے گا. 1/3 بھاگ جائے گا, 1/3 شہید ہو جائے گا. تو ابتدا میں مطلب جیسے جنگ ہوتی ہے, جیسے قرآن مجید کہتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون, اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں, قتل ہوتے بھی ہیں, قتل کرتے بھی ہیں. تو دونوں طرح کی چیزیں چلیں گی, لیکن یہ کہ بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو فتح یاب کرے گا. میں نے بتایا 7 دنوں کی بات نہیں, ہم نے تو 17 دن کی جنگ ہی لڑی ہے نا 65 میں. تو یہ 7 سالوں کی جنگ ہے.
اور اس کے بعد یہ استنبول پہنچ چکے ہوں گے جب خبر آئے گی کہ دجال نکل آئے. دجال وہ ہے کہ جو آ کے کہے گا میں مسیح ہوں, اور عام تصور یہی ہے کہ وہ یہودیوں میں سے ہوگا, اور وہ خبر جھوٹی ہوگی, اس وقت جھوٹی ہوگی جی. لیکن جب یہ واپس آئیں گے تو وہ سچ مچ نکل آئے گا. جی, اس وقت جھوٹی ہوگی. جب استنبول ہوں گے اور تو جب تو ان تک پہنچے تب وہ ایک جھوٹی خبر ہوگی, اور جب وہ واپس آ جائیں گے اس کو مار تو اس وقت وہ سچی ہو چکی ہوگی. اب ان کی جنگ جو ہے اس کے ساتھ ہوگی, اور اس کا مقابلہ یہ نہیں کر سکیں گے, امام مہدی نہیں کر سکیں گے. نہیں کر سکیں گے. ان کے لشکر پہ بپے مطلب میسور ہو چکا ہوگا دمشق میں, اور کچھ حصہ جو ہے مدینے میں, اور مدینے کے دروازے تک دجال پہنچ جائے گا. تو اب حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا, اصلی مسیح آئیں گے نقلی مسیح کے مقابلے میں. تو پھر وہ بھاگے گا اور مقام لد پہ حضرت مسیح علیہ السلام جا کے اسے قتل کر دیں گے. یہ تل ابیب جو ہے ان کا کیپٹل ہے, اس کے ساتھ ہی ہے جو لڈا کا تھا, اب اس کا نام بدل دیا انہوں نے. جی, پہلے اس کا یہ مقام نام. تو مقام لد پہ وہ قتل ہوگا. پھر ایک اور فیز ہے, پھر یاجوج ماجوج نکل آئیں گے. یعنی شیطان اپنے یہ دجال کے قتل کے بعد, جی دجال کے قتل کے بعد, تو شیطان اپنے ترکش کے سارے تیر آزمائے گا اس موقع پہ. اب یاجوج ماجوج جو نکلیں گے تو ان کا مقابلہ حضرت مسیح سے بھی نہیں ہوگا. وہ اہل ایمان کی ایک خاص جماعت کو لے کے کوہ طور پہ چڑھ جائیں گے, اور یہ یاجوج ماجوج ہر شے نیست و نابود کریں گے, اور یہ آسمان کی طرف تیر چلا کے کہیں گے کہ جناب زمین والے تو ہم نے ختم کر دیے, آسمان والے کو بھی ختم کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس زمین پہ ڈالے گا, تو وہ جشن منائیں گے کہ اللہ کو بھی قتل کر دیا. میزائل سمجھ لیجئے نا, جی جی, یہ سٹار وار پروگرام جو ہے آخر یہ بھی تو کسی مقصد کے لیے ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کوئی وائرس پیدا کریں گے, وہ سارے مارے جائیں گے. پھر بارش ہوگی, زمین صاف ہوگی. اب حضرت مسیح اتریں گے تو اس کے بعد وہ نظام قائم ہوگا جسے آپ کہتے ہیں یعنی چین اور سکون والا. اور زمین میں جتنا ظلم ہوگا وہ حضرت مہدی اتنا اسے رحمت سے اور نعمتوں سے بھر دیں گے, اور حضرت مسیح کے دور میں پیداوار بھی بہت بڑھے گی اور خوشحالی عام ہوگی. یعنی جو وہ پانچواں دور جو آپ نے بتایا تھا حدیث کے مطابق کہ جو خلافت اللہ منہاج النبوہ دوبارہ آئے گی, تو وہ حضرت عیسیٰ کا وہ دور ہے. وہ حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد, اصل میں حکومت تو حضرت عیسیٰ نے نہیں کرنی. اچھا, وہ تو ایک جیسے بڑے بزرگ ہوتے ہیں, تعلیق ہوتے ہیں, اس طور پر وہ رہیں گے. اصل میں تو امامت بھی نماز کی حضرت مہدی نے کرنی ہے, تو ظاہر خلافت بھی انہی کی قائم ہونی ہے.